إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، یہ کرونا کی وبا جب سے آئی ہے، بہت سارے سوالات اور بہت سارے مسائل ایسے ہمارے سامنے پیش آتے رہے جو اس سے پہلے کبھی ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بلا، اس آفت کو پورے عالم اسلام سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بجائے اللہ کے رسول کے، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اس چیز کو لوٹا دے۔ دوستو، جہاں بہت سارے مسائل آئے، چونکہ اب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کے متعلق بہت سارے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا کے مختلف گوشوں اور علاقوں سے طرح طرح کے سوالات آتے ہیں اور ان کا جواب طلب کیا جاتا ہے۔ امسال اگر قربانی منع کر دی گئی تو ہم کیسے قربانی کریں گے؟ عید الاضحیٰ کا کیا ہوگا؟ یہ سارے مسائل آتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال سر دست جو آج چند دن سے ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ عام پھیلایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ امسال کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا اور مصیبت کی وجہ سے لوگ بڑے زیادہ تنگی اور پریشانی میں ہیں، اس لیے امسال قربانی نہ کی جائے اور قربانی کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے، اور اس طرح سے قربانی امسال نہ کی جائے۔ حالانکہ غیر شرعی بات تھی، سوالات آتے رہے اور میں نے سوچا تھا کہ مناسب وقت پر جواب دیں گے، لیکن ابھی 2 دن پہلے پتہ یہ چلا کہ یہ عوام الناس کا مسئلہ نہیں ہے۔ عوام الناس یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے مفتیان فتویٰ دے رہے ہیں۔ خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کے ایک مرکزی ادارے اور وہاں کے علماء اور وہاں کے مفتیان نے جب 2 دن رسمی فتویٰ شائع کیا کہ ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امسال بہت ہی زیادہ لوگ غربت اور پریشانی میں ہیں، اس لیے قربانی نہ کریں۔ گوشت تو ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، قربانی ہمیشہ کرتے رہے، امسال قربانی نہ کی جائے اور قربانی کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ جمع کریں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا،
تاکہ غریب اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ جب یہ ایک مرکزی ادارے اور وہاں کے متفقہ علماء اور مفتیان کا فتویٰ آیا اور پوچھنا شروع کیا، تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں علماء حق، علماء ربانی، سلف، کتاب و سنت میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ہم نے غور کیا کہ حق واضح کیا جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات سلف کہتے رہے، جو فتاوے ہیں اوقال، ان کو نقل کیا جائے اور بتایا یہ جائے کہ دیکھیں، قربانی کا بدل کوئی عبادت یا کوئی صدقہ خیرات نہیں ہو سکتا، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ قربانی کے علاوہ اور آپ اپنے نفلی صدقات اور خیرات سے غیروں کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں قربانی کا حکم کئی مقامات پر دیا ہے، اور اسی میں سے ایک مقام یہ بھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے نبی، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب ہی کے لیے قربانی بھی کریں۔ یہی تقریباً باتفاق علماء اس آیت کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے پہلے وہ سمجھیں تو علماء اور امت میں دو گروہ قربانی کے مسئلے میں ہیں، یا دو قول ہیں۔ نمبر ایک، قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، اگر کسی نے قربانی نہ کیا تو وہ واجب کا تارک ہوا۔ علماء کی ایک جماعت اور ائمہ مجتہدین کا ایک گروہ اسی طرف گیا ہے اور قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ہر سال ہر مسلمان، ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی واجب ہے۔ علماء کا ایک گروہ یہ ہے، اور مختلف دلائل سے انہوں نے اپنے قول کو مدلل کیا ہے۔ دوسرا گروہ علماء کا وہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں، سنت ہے، لیکن عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ، بہت بڑی تاکیدی سنت ہے، ضرور کرنا چاہیے، ترک نہ کرے۔ سنت واجب نہیں لیکن سنت مؤکدہ ہے، قربانی کرنا چاہیے، قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جانور ذبح ہو عید الاضحیٰ کے موقع پر، اگر اللہ نے استطاعت دیا ہے تب۔ یہ دو قول ہیں اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، گرچہ اکثر اہل علم اور علماء کا فتویٰ یہی ہے، قول راجح یہ ہے کہ واجب نہیں بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے تاکید ہونے کی کئی دلیلیں ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا، کیا یہ قربانی سنت ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، کہا دیکھو، سنت اور واجب کا چکر چھوڑو، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحى المسلمون۔ کتنا پیارا جواب! یہی مسلمانوں کا ہمیشہ منہج اور یہی ان کا عقیدہ اور یہی ان کا طریقہ ہونا چاہیے، اس میں نہ الجھو۔ کہا دیکھو، فرض اور واجب کے چکر میں نہ جاؤ، ایک بات تم یاد رکھو، قد ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر قربانی کرتے رہے اور مسلمان بھی برابر نبی علیہ السلام کی اقتداء میں قربانی کرتے رہے۔ قربانی کرو اور آئندہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ قربانی کرتے رہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں جو بہت سارے اعلانات کیے تھے، ان میں ایک اعلان یہ بھی تھا، مخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث،
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا علی کل اہل بیت اضحیۃ فی کل عام. کتنی بڑی تاکید. علی اے حاجیوں اور مسلمانوں، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ. یاد رکھو ہر مسلمان گھر پر، علی کل اہل بیت، ہر گھر والے، ہر مسلمان گھر پر ہر سال ایک قربانی کرنا ضروری ہے. اتنی تاکید ہے، اتنا اس قدر تاکید کیا آپ نے. علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. تو سنت مؤکدہ ہیں، لیکن عام نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. پھر اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو عبادت، یہ قربانی کو جب عبادت قرار دیا، بدنی مالی عبادت قرار دیا، اللہ نے جو عبادت جس طریقے سے مقرر کی ہے اسی طریقے پر اس عبادت کو ادا کیا جائے گا تو ادا ہوگی. اپنے منمانی، اپنے پسند سے اس کے اندر تغیر اور تبدل ہم کریں گے تو عبادت نہیں رہ جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال دیں. تہجد کی نماز کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز، افضل الصلاۃ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے. ایک تہجد کی نماز ہے، نفلی نماز، اور ایک فجر کی سنت مؤکدہ 2 رکعت ہے. کوئی انسان رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور اذان فجر ہو تو سنت فجر نہ پڑھے، بھائی میں تو رات بھر نماز پڑھتا رہا، اسی کو فجر ہم تسلیم کر لیں گے. ناممکنات میں سے آپ نے نفل پڑھی ہے، سنت مؤکدہ آپ کو وقت ہونے کے بعد 2 رکعت الگ سے پڑھنا پڑے گا. ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مقرر کیا ہے اس عبادت کو ویسے ہی ادا کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دی اکثر اہل علم کے قول کے مطابق، اور بعض ائمہ مجتہدین کے قول کے مطابق واجب قرار دیا. تو اس عبادت میں تبدیلی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. عبادت بن وعن، جس عبادت کا جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہی طریقہ اپنائیں گے تبھی عبادت ہوگی. اب اگر کوئی انسان قربانی کی عبادت جانور ذبح کرنا ہے، اگر کوئی اور طریقے سے وہ عمل کرنا چاہے، پیسہ دے کر کے خیرات کرنا چاہے، تو یہ قربانی ادا نہیں ہوتی. بہرحال آئیں اہل علم، تقریباً جمہور اہل علم اور جمہور سلف، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تقریباً سب کا، جمہور کا اور تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق رہا کہ قربانی کی قیمت اگر صدقہ کر دی جائے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. انسان کو قربانی کرنا پڑے گی اور وہ انسان سنت مؤکدہ یا واجب کا تارک ہوگا. اور اس کی چند وجہیں ہیں، تقریباً چند وجہیں ہیں. سلف نے چند دلائل اور چند وجوہات کی بنا پر یہ فتویٰ دیا کہ قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ضروری ہے. قیمت کو صدقہ کر دے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ انسان گنہگار ہوگا، تارک سنت یا بعض اہل علم کے نزدیک تارک واجب ہوگا. اس کی کئی وجوہات بیان کی. نمبر 1، بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تقریباً 10 سال حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین.
نبی علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ میں زندگی گزارے، 10 عید الاضحیٰ آپ کو ملی۔ کہتے ہیں 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے، یضحی ہر سال قربانی ہی کرتے رہے، کبھی قربانی کی قیمت سے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ حالانکہ حالات بڑے بدلتے رہے، حالات اس وقت بھی بدلتے رہے، حالات تو بدلتے ہی رہتے ہیں، لیکن سنت نہیں بدلی جاتی، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں بدلا جاتا۔ کہتے ہیں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے، مدینے میں قیام کیا، اور پوری 10 سال قربانی ہی کرتے رہے، جانور ہی ذبح کرتے رہے۔ اس سنت کے ادا کرنے کا کوئی اور طریقہ آپ نے نہیں اپنایا۔ تو پہلی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ اور سلف و صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان تمام لوگوں نے کبھی قربانی کو ترک کر کے قربانی کی قیمت غریبوں میں صدقہ نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوستو یہ پہلی دلیل ہے یا پہلی وجہ ہے جس کے بنا پر کہا جاتا ہے قربانی میں جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، سلف، اللہ رسول 10 سال تک رہے، صحابہ کرام کتنے سال تک رہے، لیکن کبھی کسی نے حالات کے بدلنے پر، کسی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کی قیمت صدقہ نہیں کی بلکہ قربانی ہی کیا۔ نمبر 2، ایک بڑی اہم چیز ہے، قربانی میں صرف جانور بس گوشت کا معاملہ نہیں ہے دوستو، بلکہ قربانی میں ایک مستقل عبادت، اس سنت میں مستقل ایک عمل، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ جانور ذبح کر کے خون بہانا ہے، اراقۃ الدم، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ ہاں قربانی کر دیا ختم، انسان جانور خریدتا ہے، کبھی جانور، صحابہ کرام جانور خریدتے، اس کو پالتے، پوستے، کھلاتے، موٹا کرتے، اور انسیت اور محبت پیدا ہوتی، اور عید الاضحیٰ کے دن گرا کر کے اس کی چھری سے اس کو ذبح کرتے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے قربانی کرنے کا، یہ خون بہانا، جانور ذبح کرنا سے معاملہ گوشت تک نہیں ہے کہ لوگ نہیں گوشت تو ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، صدقہ کر دیں گے، غریبوں کے کام آ جائے گا، معاملہ گوشت کا نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بڑا محبوب ہے کہ انسان قربانی کے جانور ذبح کرے، اس کا خون بہے۔ سورۃ الحج کی آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم میں اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان کی، جانور ذبح کرنا، اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس دل کے ساتھ جانور ذبح کر رہے ہو، خون بہا رہے ہو۔ نمبر 3، قربانی ایک مستقل اہم عبادت ہے جو جانور ذبح کرنے کے بعد ہی وہ سنت ادا ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے دوستو، کوئی بدل نہیں ہے، مستقل مالی عبادت ہے، اور ایسی بڑی عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی والی عبادت کو قرآن میں 2 مقام پر صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلاۃ اور قربانی دونوں اس میں جوڑ دیا ہے، نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور ایسے آپ جانور بھی اپنے رب کے لیے ذبح کریں۔ رب حکم دے رہا جانور ذبح کرو، اور آپ قیمت نہیں، کون مشکل اٹھائے، کون جانور خریدے، یہ کرے وہ کرے، گوشت تو کھاتے رہتے ہیں، چلو غریبوں قیمت صدقہ کر دیا قیمت کی، بس فرصت گھر میں بیٹھے آرام سے، لیکن وَانْحَرْ پر عمل نہیں ہوا آپ کا،
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید الاضحیٰ کے دن اپنے جانور کو تم ذبح کرو، ایسا نہیں صدقہ کرو، جانور ذبح کرنے کا حکم آیا۔ اسی طرح سے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں بھی اللہ رب العالمین فرمایا جیسے نماز اللہ کے لیے عبادت ہے، ایسے قربانی کا جانور ذبح کرنا بھی صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ بھی توحید ہے، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نماز صلاۃ کے اندر جوڑ دیں اور حکم دیں جانور ذبح کرنے کی، تو بغیر جانور ذبح کیے لاکھوں آپ صدقہ کر جائیں لیکن قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4 دوستو، بڑی اہم چیز ہے، قربانی صرف عبادت نہیں ہے، یہ شعائر ہے، شعائر ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے یہ اسلام کا شعار ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی شعائر اللہ میں سے ہے۔ شعائر کا کوئی بدل نہیں ہے، شعائر کا کوئی بدل نہیں ہے۔ شعائر اسلام کی سربلندی، اسلام کی ایک علامت ہے۔ قربانی مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، یہ مسلمان ہونے کی، اسلام ہونے کی، اللہ تعالیٰ کا عابد ہونے کی، اور یہ توحید کی ایک علامت، شعار ہے، اور شعار کو ادا ہی کیا جائے گا، شعار کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ چنان رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی اور ہدیہ جو ہے اللہ نے اس کو شعائر اللہ قرار دیا ہے، اور شعائر کو شعائر ہی کی شکل میں ادا کیا جائے گا، اس کا بدلہ نہیں۔ کیوں؟ اس سے شعائر میں تبدیلی آ جائے گی، شعائر مٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا ہے۔ نمبر 5 دوستو، یہ قربانی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بڑی تعداد میں سینکڑوں انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اختیار نہیں دیا تھا چاہے قربانی ذبح کریں یا صدقہ خیرات کرنے کی قیمت کی، یہ اختیار اور یہ اجازت اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ اسی لیے سارے انبیاء علیہم السلام قربانی کرتے رہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت، ہر نبی کے لیے قربانی مقرر کی تھی، قربانی کرنا ہے۔ اور اللہ نے خاص طور یہ بھی کیا، قربانی اس لیے کرنا ہے کہ جانور ذبح کر کے تم اللہ تعالیٰ کا نام رو، کبریائی بیان کرو۔ پتہ چلا یہ شاعر تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ کبھی کسی نبی نے، اتنے حالات بدلے، کبھی کسی نبی نے صدقہ نہیں کیا، قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت کا صدقہ قربانی کریں۔ یہی یہ چھٹی وجہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ نمبر 7 دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر، بسند صحیح حدیث مروی ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا افضل الایام، اے لوگوں سب سے بہترین دن، افضل ترین دن یوم النحر ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، ثم یوم القر، صرف 12ویں تاریخ 11 تاریخ 10 اور 11 کو اللہ کے رسول نے افضل الایام قرار دیا۔ اور ان 10 دنوں میں خصوصاً یوم النحر کے بارے میں جب سب سے اول افضل دن قرار دیا، قرآن پاک میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم دکھائی یوم النحر کی۔ اب سب سے افضل ترین دن ہے تو سب سے افضل عمل بھی اللہ نے اس دن خون بہانا، جانور ذبح کرنا ہی قرار دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا زندگی بھر کا عمل یہ اس بات کا گواہ ہے۔ آپ نے سب سے بڑی عبادت فرائض کے بعد عید الاضحیٰ کے دن جو کہ وہ قربانی کی ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور بہت سارے محدثین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم الدہر افضل من اراقۃ الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها فطيبوا بها نفسا وإن الدم لا يقع بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه السلام۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ یوم النحر کے دن آدمی فرائض کے بعد سب سے بڑا عمل جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، وہ خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ اور جانور ذبح جب کرتا ہے انسان تو جانور ذبح کرنے کے وقت خون پر زمین پر خون گرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں فطیبوا بہا نفسا، قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی پر دلیل ہے کہ یوم النحر کے دن سارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے صدقات، درہم و دینار، مال و دولت صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ یہ قربانی کرنا ہے۔ کیوں؟ سنت ابراہیمی، سنت انبیاء زندہ کرنا ہے۔ اگر ایسے صدقہ کرنے لگیں تو یہ سنت مٹ جائے گی، مر جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں، اس حدیث پر بہت سارے اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن امام ترمذی نے حسن قرار دیا، اور بہت سارے علماء سلف کی بات ہم کر رہے ہیں، بہت کچھ علماء نے ضعیف قرار دیا، اور بہت سارے علماء نے اس کو متعدد شواہد کی بنا پر کہا حدیث قابل عمل، قابل بیان ہے اور درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال ایک ضمنی طور پر میں نے بتایا کہ افضل الایام میں سب سے بہترین عمل قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ بقول محدثین کے علامہ شوکانی کے بہت کچھ درہم دینار سونا چاندی صدقہ کر دے تو بہرحال قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ اربوں خربوں صدقہ کرنے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس دن سب سے افضل عمل اللہ نے قربانی کرنا قرار دیا ہے۔ نمبر 8 نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اور اس 10 سال میں برابر حالات بدلتے رہے، رزق کی تنگی پریشانیاں ہوتی رہی ہیں، مشکلیں 10 سال میں بہت سارے حالات بدلتے رہے، اچھے برے اوقات آتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس سنت کو چھوڑا نہیں، اور نہ کسی صحابی کو آپ نے حکم دیا کہ ہاں امسال حالات اچھے نہیں ہیں، مال کی ضرورت ہے اس لیے صدقہ خیرات قربانی نہ کرو، قربانی کے جانور کی قیمت جو اس کو صدقہ کر دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ رسول قربانی ہی کرتے رہے اور صحابہ کرام بھی قربانی کرتے رہے۔ ان 8 وجوہات کی بنا پر سلف یہ کہتے ہیں
کہ بہرحال قربانی ہی کرنی پڑے گی، اور قربانی کا بدل اس کا صدقہ قیمت کے صدقہ خیرات کرنا قربانی کے بدل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیں چند علماء کے فتاوے آپ کو نقل کرتے ہیں، لیکن اب ان کے فتاوے، ان کا نام ہم لے لیتے، ان کے فتاوے تو ہم پڑھ کر کے نہیں سناتے۔ سب سے پہلے امام مالک جن تمام اہل علم نے فتویٰ دیا کہ نہیں قربانی ہی جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی ہوگی، سب قیمت صدقہ خیرات کرنے سے کبھی قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی اور قربانی کا ثواب اس کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ان میں ایک امام مالک ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ اکبر! امام نووی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے، امام ربیعہ یہی فتویٰ دیے ہیں، امام ابو زناد یہی فتویٰ دیے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہی فتویٰ دیے ہیں، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، امام ابن قدامہ، امام ابن تیمیہ نے یہی فتویٰ دیا، امام ابن قیم نے یہی فتویٰ دیا، امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ کتنا بھی صدقہ کر ڈالیں لیکن قربانی کی سنت نہیں ادا ہوگی، قربانی کا اجر و ثواب انسان نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے شارح مشکات صاحب المرعات علامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ المشائخ جن کی صحبت سے ہم بھی کئی مرتبہ مستفید ہوئے ہیں، انہوں نے مرعات کے اندر بھی بہت سختی کے ساتھ منع کیا اور کہا ناممکن ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت کو صدقہ خیرات کیا جائے، قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ یہی علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، یہی صالح فوزان کا فتویٰ، اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے فتاوے ہیں۔ تو ہم آپ حضرات سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرے قربانی کرنے کی۔ قربانی کرنے کی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں قربانی کے بجائے غریبوں کی ہمدردی میں اپنی آسانی کے لیے سوچتے ہیں قیمت صدقہ خیرات کر دیں، ایسا کرنا ناممکن ہے۔ ایسے کرنے سے نہ قربانی کے ثواب ملے گا، نہ قربانی ادا ہوگی، اور ممکن ہے کہ گناہ گار بھی ہو۔ کیوں؟ سنت مؤکدہ چھوڑا، یا بعض علماء کے نزدیک اس نے واجب کو ترک کیا۔ اب یہاں ایک چیز اور بتائیں، بس اب سوال یہ ہوتا ہے ارے بھائی فلاں اتنے غریب کھانا کھا لیں گے، یہ کریں گے، ان کی آسانی سوچتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا کرتے ہیں نا، فلاں علاقے میں ہمارے ہاں یتیم بچی تھی، ہم نے اس کی شادی کے لیے قربانی کے پیسہ اکٹھا کر کے مثال اس کی شادی، ایسا کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان غریبوں کا کام کیسے چلے؟ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے غریب مسکین محتاج کے پر ایک کھانا کھلانا، ان کے کپڑے کا انتظام کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں نفلی صدقات کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اپنے رزق حلال سے آپ نے زکوٰۃ نکالا، بہت اچھا کیا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی قرآن کے اندر بڑی تاکید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر۔ تو قربانی آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو استطاعت دیا ہے اپنے نفلی صدقات اور خیرات کے ذریعے یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق بنے۔ یہ چند باتیں ہم نے علماء سلف کے قول کے مطابق آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت اور شریعت اور حکام کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔